السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے کہ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کراسۃ۔ کراسۃ کے معنی ہے کاپی۔ اب اس کو سمجھیے کہ ایک کلمہ ہے، کراسۃ ایک کلمہ ہے، اس کے معنی ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں، کوئی دوسرا معنی ملانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی کلمہ دوسرا ملانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کراسۃ کے معنی کاپی کے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ زمانے کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ کہتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ تو یہاں پہ کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، یعنی عربی میں کہیں گے ماضی اور مضارع۔ ماضی کے اندر پاسٹ کے معنی ہوتے ہیں اور مضارع کے اندر پریزنٹ اور فیوچر کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے کراسۃ، دوسری مثال ورق، کتاب، قلم۔ یہ سب معنی کیا ہے؟ ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس میں دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے۔ اسم میں بھی کیا تھا کہ دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں معنی آ جاتے تھے، اس طرح فعل میں بھی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے معنی، جیسے کتب۔ لیکن اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس کی تعریف میں فرماتے ہیں اور اس میں یعنی فعل میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے کتب یکتب، لکھا اس نے گزشتہ زمانے میں۔ تو اس میں کتب میں کیا ہے کہ معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جاتے ہیں اور زمانہ پایا جاتا ہے، اور اس میں ایک زمانہ پایا جاتا ہے، کون سا؟ اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے کتب، لکھا اس نے گزشتہ زمانے میں، یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا آئندہ زمانے میں۔ تو فعل میں ایک معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے گا، چاہے ماضی کا ہوگا یا چاہے مضارع کا ہوگا۔ تو فعل کی تعریف ہم نے سمجھ لی۔ اب حرف برخلاف اسم اور فعل کے، حرف میں کیا ہے کہ حرف کے معنی سمجھ میں بھی نہیں آتے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، تو اس کو کہیں گے حرف۔ اب تعریف پڑھ لیتے ہیں ہم۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من کے معنی سے، فی کے معنی میں، الا کے معنی تک، الا پر۔ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملایا جائے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کے معنی سمجھ میں آ جائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اس کو کہیں گے اسم۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی
دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، اس کو کہیں گے فعل۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، تو اس کو کہیں گے حرف۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔